ائمہ علیہ السلام نے ایک شاعر مواحد، ایک شاعر توحید پرست، ایک شاعر یکتا پرست کی شاعری کو بطور علم معرفی کیا ہے، اور مومنین سے کہا ہے کہ خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اس کو دوسروں تک منتقل کریں۔ وہ شاعر حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کے اشعار کو بطور علم بیان بنو امیہ نے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو نیچے کرنے کے لیے، ان کی عظمت و مرتبے کو نیچے کرنے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کشی کی۔ ہمیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر تو شک نہیں ہے، لیکن آپ کے نسب پہ ضرور شک ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بغض علی ہے۔ در حقیقت یہ جو نظریہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے متعلق، در حقیقت بغض علی میں بنایا گیا ہے، بنو امیہ نے یہ بنایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ مباحث سب کی زندگی اسلامی و تمدن نوین کے 9ویں سیشن میں آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ مومنین جانتے ہیں کہ سابقہ دروس کے اندر بیان ہوا تھا کہ اسلام انسان کی تمام زندگی کے ابعاد کے لیے ایک خاص برنامہ ریزی، ایک خاص منصوبہ بندی و ایک خاص پروگرام رکھتا ہے۔ کوئی انسانی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے جو ہے آزاد چھوڑا ہو اور اس کے متعلق رہنمائی نہ فرمائی ہو، چاہے اجتماعی پہلو ہو، چاہے انفرادی پہلو ہو، چاہے مادی پہلو ہو یا معنوی پہلو ہو، یا اسی طرح سے باقی ابعاد زندگی انسان۔ اسلام تمام ابعاد زندگی اسلام کے لیے ایک خاص برنامہ ریزی رکھتا ہے۔ ہم نے چند ابعاد زندگی انسانی کو بیان آپ مومنین کی خدمت میں کیا تھا، بحث ہماری علم کے اندر پہنچی تھی، اور بیان ہوا تھا کہ اسلام انسان کی علمی زندگی، نورانی زندگی، اس کے اندر ظلمت نہ ہو، جس کے اندر تاریکی نہ ہو، جس کے اندر جہالت نہ ہو، ایسی زندگی کے اوپر تاکید کرتا ہے، اور ایسی زندگی کو اسلامی زندگی قرار دیتا ہے۔ اور جو جہالت کی زندگی ہو، نادانی کی زندگی ہو یا تاریکی کی زندگی ہو، ایسی زندگی کو اسلامی زندگی قرار نہیں دیتا۔ اسلام نے بہت علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ چند روایات آپ مومنین کی خدمت میں ہم نے عرض کی تھیں، اور اسی طرح سے فضیلت علم کو بھی آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ہماری بحث پہنچی تھی وہ علوم کہ جن کو اسلام ہر انسان کے لیے ضروری و لازم قرار دیتا ہے، البتہ ہر انسان کی اپنی وسع و طاقت کے و استطاعت کے مطابق، جس کی جتنی استطاعت ہے، وسع ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، اس کے مطابق ان علوم کو انسان کے اوپر لازم قرار دیتا ہے۔ ہم نے چند علوم بیان کر دیے تھے، جیسے تعلیم القرآن ہے، علوم آل محمد ہے، علم حدیث ہے، علم عقائد ہے، اور چند اور بھی علوم ایسے کہ جن کو اسلام نے انسان کے اوپر لازم و ضروری قرار دیا ہے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ جو جتنی صلاحیت و جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے مطابق۔ آج ہماری بحث جو ہے اسی موضوع میں ہے کہ جو علوم لازم قرار دی ہیں، جن کا روایات کے اندر ذکر ہے، انہی میں سے ایک علم ہے کہ در حقیقت اگر ہم دوسرے الفاظ میں اس طرح کہیں کہ ایک شاعر ہے، مواحد شاعر ہے، یکتا پرست شاعر ہے، توحید پرست شاعر ہے، عبد خدا ہے، اس کی شاعری کو اسلام نے مثلا روایات کے اندر آیا ہے کہ بطور علم معرفی کرایا ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے روایات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس کو آپ حاصل کریں، یعنی ان اشعار کو کی تعلیم حاصل کریں، ان اشعار کو اپنے اولاد اور اپنے فرزندان کو بھی تعلیم دیں ان اشعار کی، اور ان کو تدوین کریں، ان کو نقل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کو مثلا ان اشعار کو بطور علم معرفی کیا ہے کہ میں چند روایات مومنین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ خوب، یہ شاعر کون ہے کہ جس کی شاعری کو ائمہ علیہ السلام نے بطور علم معرفی کیا ہے، اور جو ہے علم کا جو ہے ایک منبع اور علم کا ایک منبع اور سرچشمے کے طور پر جو ہے معرفی کرایا ہے؟ یہ شاعر حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار بہت زیادہ ہیں کہ ایک ابھی بھی جو ہے بعض
تو مثلا نہیں پہنچے ہم تک، لیکن جو پہنچے ایک دیوان کی شکل ہے، یعنی ایک مجموعے کی شکل میں اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں کہ جو توحید و رسالت اور معارف دین کے اوپر مشتمل ہیں، اور ان کے اندر فراوان جو ہے معارف الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور انہی کو ائمہ علیہ السلام نے جو ہے تاکید کی ہے کہ اے شیعو، اے مسلمانوں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کو نقل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، ان کو تدوین کرو، ان کو اپنی اولادوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو، اور ان کے اندر متعدد معارف ہیں۔ یہ میں چند روایات آپ کی مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ان اشعار کو اور ان روایات کو بیان کروں، ایک چند نکات آپ مومنین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت مہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنو امیہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو نیچا دکھانے کے لیے، مرتبے کو کم کرنے کے لیے، اور باقی اصحاب کے مرتبے کے مطابق لانے کے لیے، ایک انسان عام، ایک عادی انسان جو ہے معرفی کرنے کے لیے جو ہے بہت سارے حربے استعمال کیے ہیں، کہ ان کی کوشش تھی کہ وہ مرتبہ و وہ مقام کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے بیان فرمایا ہے، اس کو لوگوں کے ہاں سے ختم کریں اور امیر المومنین علیہ السلام کو ایک عام انسان کے طور پر معرفی کریں۔ خوب، اس کے لیے جو مختلف حربے استعمال کیے، ان میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق جتنی صفات و فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، ان صفات و ان فضائل کو دوسری شخصیات کے ساتھ منسوب کیا۔ در حقیقت ایک روایات اور ایک راویوں کی بنو امیہ نے فیکٹری لگائی، ایک کارخانہ لگایا، اور ان کا کام یہی تھا۔ ان کو باقاعدہ جو ہے حکومت پیسے دیتی تھی، تنخواہیں دیتی تھیں، اور وہ یہی کام کرتے تھے کہ وہ روایات جو فضائل امیر المومنین علیہ السلام میں ہیں وہ باقی شخصیات کے ساتھ منسوب کرتی تھیں، تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت لوگوں کے نزدیک وہ نہ رہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ابھی آپ کو مثلا متعدد روایات ایسی دوسرے شخصیات کے متعلق ملے گی کہ جو در حقیقت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق ہے، اور یہ تمام جو ہے روایات کیا ہیں؟ جعلی ہیں، بنو امیہ کی پیداوار ہے۔ مثلا چند روایات میں آپ کو بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ یہ ہے کہ مثلا امیر المومنین کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بیان کیا کہ آپ کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اسی روایت کو توڑ مروڑ کے مثلا بعض دوسری شخصیات کے ساتھ مثلا منسوب کیا ہوا ہے کہ مثلا رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا۔ یہ ساری روایات من گھڑت ہیں۔ کیوں؟ اولاً تو تشیع کو اس وقت یہ امتیاز حاصل ہے کہ تشیع جو ہے رحلت رسول اللہ کے بعد سے آج دن تک سلسلہ روایات رہا ہے، اور باقی مسالک اور مذاہب میں 100 سال فاصلہ ہے روایات کا۔ یعنی چونکہ رحلت رسول اللہ کے بعد جب خلافت، ظاہری خلافت منتقل ہوئی اصحاب میں، تو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی روایات کے اوپر، یعنی کوئی روایات نقل نہیں کر سکتا تھا، بیان نہیں کر سکتا، لیکن اہل بیت کا روایات کا سلسلہ جاری و ساری تھا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے ذریعے روایات نقل کی، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام، اسی طرح سلسلہ ہمارا منقطع آج دن تک نہیں ہوا۔ لیکن باقیوں کے نزدیک جو ہے 100 سال فاصلہ تھا۔ 100 سال بعد ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درک ہی نہیں کیا تھا، لیکن جو بنو امیہ کی فیکٹری و کارخانے میں تھے، انہوں نے جو ہے روایات متعدد گھڑی بیان کی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بنو امیہ نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو و مرتبے کو نیچا کرنے کے لیے وہ روایات و وہ فضائل کے جو امیر المومنین کے ساتھ خاص تھے، دوسری شخصیات کے ساتھ منسوب کیے ہو۔ اور ایک دوسرا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا تھا امیر المومنین کی شخصیت کو نیچا کرنے کے لیے، وہ یہ کہ حکومتی سطح کے اوپر ایک حکم تھا، قانون تھا، دستور تھا کہ ہر نماز جمعہ میں ہر امام جمعہ جو ہے مجبور ہے کہ وہ سب شتم کرے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں، اور گستاخی کرے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں، اور یہ بھی سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ اور تیسرا ایک جو کام کیا اور آج بعض
جو ہے اس کو متنازع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. در حقیقت اس کو بنو امیہ نے متنازع کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی اصل وجہ امیر المومنین علیہ السلام تھے. اصل وجہ یعنی علت یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو کم کرنے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کو بنو امیہ نے متنازع کرنے کی کوشش کی. یعنی اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام آخری وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. یہ در حقیقت وہ پراپاگنڈا وہ جھوٹ ہے کہ جو بنو امیہ نے اپنے دور میں حکومت میں گھڑا اور اس کو اپنی فیکٹریوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر منتشر کیا، اور آج دن تک بعض اس غلط فہمی کا شکار ہے. کیوں بالآخر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی مثلا یہ ایک بات عقلی ہے، اگر اس میں شیعہ سنی تفریق نہیں ہے، ہمارے مخاطب فقط اہل عقل ہے. اگر ایک صاحب عقل انسان، اہل منطق انسان، ایسا کہ جو عقل کے ساتھ پرکھتا ہے، اس کے لیے یہ مثلا ہماری دعوت ہے اس کو کہ آپ سوچیں کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص جو اسارگر میں جس نے انتہا کی ہو، جس نے اپنے آپ کو قربان کرنے میں انتہا کی ہو، جس نے اپنا مال ہو، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے قربان کرنے میں جو ہے انتہا کر دی ہو، اور حتیٰ وہ 3 سال کے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو شب کے اندر گزارے، اور شب ابی طالب کے عنوان سے معروف ہے، بھوک اور پیاس، اور اپنے پورے خانوادے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں وہ مشکلات دیکھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تمام قربانیاں ایک ایسا شخص دے کہ جس کے اندر عقیدہ نہ ہو، انگیزہ نہ ہو، جو رسالت کو بغیر قبول کیے یہ سارا کچھ کر رہا ہو؟ آیا یہ ممکن ہے؟ کوئی عاقل انسان اس چیز کو قبول نہیں کرتا، کوئی اہل منطق انسان اس کو قبول نہیں کرتا. بس یہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے کہ در حقیقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کو متنازع کرنے کے لیے بنو امیہ نے اصل وجہ یہ تھی کہ در حقیقت بغض علی ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کو متنازع کیا، در حقیقت بغض علی میں متنازع کیا. در حقیقت حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک موحد، ایک یکتا پرست، توحید پرست، ایک الہی شخصیت ہے، ایک عبد خدا ہے، کہ آگے یہی چیز روایت کے اندر بھی بیان ہونی ہے. خوب، اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی الہی شخصیت کی کیا آپ مثلا جو ہے حد معین کریں گے، کہاں ہے وہ شخصیت، اس کی مرتبہ کہاں پر ہے کہ جس کو ائمہ علیہ السلام اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اشعار کو بطور علم معرفی کیا ہے، اور مومنین کو جو ہے دعوت دیا ہے کہ ان اشعار کو بطور علم خود سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اس کو منتقل کرو، اس کو تدوین کرو. یہ روایت ابھی میں آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، کہ امام صادق علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کان امیر المومنین علیہ السلام یعجبہ ان یرا شعر ابی طالب. وہ امیر المومنین علیہ السلام اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نقل کرنا، یعنی روایت کرنا، اور ان کو تدوین کرنے کو پسند کرتے تھے. ان کو بہت پسند تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار نقل ہوں، لوگوں تک پہنچے اور تدوین ہوئیں، کتابی شکل اختیار کریں. خوب، کان امیر المومنین علیہ السلام یعجبہ ان یرا شعر ابی طالب ان یدون. خوب، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال تعلموها وعلموها اولادکم، کہ اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آپ سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کی تعلیم حاصل کریں، اور یہ پھر اپنی اولاد کو سکھائیں، ان کو ان کی تعلیم دیں. کیوں؟ آگے روایت کے اندر علت ہے، بیان ہو رہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس وجہ سے فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ اللَّهِ، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دین خدا پر تھے، موحد تھے، یکتا پرست تھے، ایک الہی شخصیت تھی. اور اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں وَفِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ، اور ان اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اندر کثرت ہے علوم کی، یعنی علم فراوان ہے، معرفت کا منبع و سرچشمہ ہے اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام. اب یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کو نقل کرنا اور تدوین کرنا کو پسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان اشعار کو آپ کیا کریں، خود تعلیم حاصل کریں، اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیں،
اور ان کو جو ہے منتقل کرے مومنین کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام خدا کے دین پر تھے اور ان کے اشعار کے اندر جو ہے کثرت ہے آگاہی و معرفت کی. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام، یہ روایت خود حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے، اور اپنے شیعوں کو اس میں مخاطب فرماتے ہیں، یا معاشر الشیعہ، اے میرے شیعوں، اے میرے ماننے والے، اے وہ کہ جو جعفری کہلاتے ہو، اے وہ کہ جو علوی کہلاتے ہو، اے وہ کہ جو شیعہ علی کہلاتے ہو، سنو، علموہ اولادکم شعر العبدی، اس عبد خدا، اس موحد شخصیت، وہ یکتا پرست حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کی تعلیم اپنی اولاد کو دو، اپنی اولاد کو وہ اشعار سکھاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ عَلَى دِينِ اللَّهِ، کیونکہ وہ عبد خدا حضرت ابو طالب علیہ السلام خدا کے دین پر تھے. اسی طرح سے میں ابھی بطور نمونہ اہل عقل کے لیے، اہل منطق کے لیے، کہ جو عقل رکھتے ہیں اور اہل منطق ہیں، ان کے لیے ایک شعر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بطور نمونہ پیش کرتا ہوں، اور ان کو فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود فکر کریں کہ آیا ایسا انسان کے نعوذ باللہ جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو، وہ اس کے شعر اس طرح سے ہو سکتے ہیں. توجہ کریں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شعر فرماتے ہیں، علم تعلموا ان وجدنا محمدن، آیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے محمد کو کیسا پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیًا کموسیٰ خط فی اول الکتاب، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پایا، یعنی در حالی کہ وہ نبی تھے، نبوت کی حالت میں ہم نے اس کو پایا جس طرح حضرت موسیٰ نبی تھے. اور یہ کہاں سے؟ خط فی اول الکتاب، اور یہ پہلی سابقہ الہی کتابوں میں بیان ہوا ہے. یہ در حقیقت شعر استفہامی ہے آگے والوں سے، یعنی قبول کروانا، یعنی استفہام کرنا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے محمد کو نبی پایا جیسے موسیٰ کو نبی پایا تھا؟ اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اولین کتابوں میں شامل ہے. ذرا شعر کا لحن توجہ فرمائیں، علم تعلموا ان وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتاب. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک شعر بطور نمونہ، البتہ دیوان ہے پورا کہ مومنین رجوع کریں. یہ ہے شعر ابو طالب کہ جس کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل موسیٰ نبی پایا. یہ اس وقت کا شعر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور اس کے کنارے سے فقط حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے. اور پھر فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم نے خود سے بات کہا تھی، بلکہ یہ سابقہ الہی کتابوں میں بیان ہوا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام دین ابراہیمی پہ تھے، ایک موحد و یکتا پرست تھے. اور اسی طرح کے فراوان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوصاف ہیں کہ جو کسی اور فرصت میں انشاءاللہ بیان ہو گئے. لیکن یہاں پر دیکھیں ایک ایسی شخصیت جس کو امیر المومنین علیہ السلام جو ہے جن کے اشعار کو بطور علم معرفی کرا رہے ہیں، اس کو مثلا بعض آگے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ در حقیقت نظریہ اموی نظریہ ہے، بنو امیہ کا نظریہ ہے. یہ کسی اسلامی شیعہ و سنی کا نظریہ نہیں ہے، یہ بنو امیہ کا نظریہ ہے. میں اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا. اب یہاں پہ آپ اس روایت کی اہمیت و اس روایت کی ارزش یہاں سے معلوم کریں. روایت کس کی ہے؟ اس شخص کی روایت ہے کہ جس کو امیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزان حق قرار دیا ہے کہ علی حق کا میزان ہے، کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں علی نہیں ہے اور خلاف علی ہے، یعنی علی کے مقابل میں ہے، وہ حق نہیں باطل ہے. اب یہ حق بیان کر رہا ہے کہ اشعار ابی طالب علیہ السلام جو ہے علم کا سرچشمہ، ان کے اندر فراوان علم ہے، خود سیکھو اور لوگوں تک بھی پہنچاؤ. اور جس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو میزان حق قرار دیا وہ کون ہے؟ وہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. وہ شخص ہے کہ جنہوں نے میزان حق امیر المومنین علیہ السلام کو قرار دیا، جو فقط وحی بولتے ہیں، وحی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، ہوا و ہوس کے مطابق کوئی زبان
نہیں کھولتے، جو بولتے ہیں کلام خدا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی آپ میزان حق ہو، میزان حق فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار خود بھی سیکھو، اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ، چونکہ ان کے اندر فراوان علم ہے۔ اور اس روایت کو نقل کرنے والا کون ہے؟ اس روایت کو نقل کرنے والا صادق آل محمد ہے، کہ جس کے متعلق امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے کہ جو میں نے امام صادق علیہ السلام سے فیض کسب کیا ہے اور علم سیکھا ہے، اگر یہ 2 سال نکال دو تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روایت کتنی مہم و پرارزش و با اہمیت ہے۔ جس شخص کی شاعری کو امیر المومنین علیہ السلام جو ہے معارف و علم کا منبع قرار دے رہے ہیں، اور جو ہے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کو سیکھو اور اپنی اولادوں کو سکھاؤ، ایک طبقہ جو آج بھی بنو امیہ کی راہ پر ہے، وہ آ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ہمارا ان افراد کے لیے، آل امیہ کے لیے جو یہ نظر رکھتے ہیں، یہ پیغام ہے کہ ہمیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ہمیں آپ کے نسب میں شک ہے، کیونکہ بغض علی موجب بنا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آپ شخصیت کشی کرو۔ در حقیقت بغض ابو طالب بغض علی ہے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے بغض میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کشی کی ہے۔ در حقیقت وہ ایک موحد شخص ہیں، ایک یکتا پرست، توحید پرست، کہ جن کے اشعار کو ائمہ علیہ السلام نے بطور علم معرفی کیا ہے۔ بس آج کی ہماری بحث میں وہ علوم کہ جن کی تاکید ہوئی ہے روایات کے اندر کہ آپ حاصل کریں، ایک علم اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔